اور اس شریعت میں جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے، لڑکے کو ملتا ہے تو بیٹی کو اس کے بعد ملتا ہے، بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلی اس کو سب سے کم ملتا ہے. تو وہ جو ہے جو وہ ان کا جو سوال ہے خواتین کے حساب سے ویمنس رائٹ، جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسلام میں میراث کی تقسیم ہے، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. تو اس میں بھی جس طرح میں نے ان کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اصول سمجھیے. جب بھی کبھی کسی قانون کو سمجھنا ہو تو اس کے پرنسپل کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بیوی، سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تو آپ کا کانٹیکٹ ہوا تھا، تو آپ دنیا سے رخصت ہونے تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آپ بعد میں بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو باقی زندگی آپ نے گزاری اس میں آپ کو خیال نہیں ہوا کہ بعد میں کیا معاملہ ہوگا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے حق میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے وصیت کرتے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی کیا سبب ہے اس کا؟ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ضرورتوں کا تعین کریں اور اس کے مطابق ہر مرنے والا وصیت کریں. اب دیکھیے میں اس کی 10 صورتیں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بچے ہیں، انہوں نے تعلیم پائی، ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا. ہمارا زندگی کا آخری مرحلہ آ رہا ہے، ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، ابھی اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا ہے، باقی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں؟ آپ اچانک دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ بھائیوں پر منحصر ہو جائے گا. آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت کریں. آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ یا بیٹا وہ کسی معذوری میں مبتلا ہو گیا، باقی بچے ٹھیک ہیں اپنی جگہ، آپ نے کیوں اس کے لیے وصیت نہیں کی؟ آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی اور وہ ورکنگ وومن بھی نہیں ہے، تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کیا کرے گی بعد میں اس کے؟ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتوں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آپ بیوی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرورتوں کے لحاظ سے. یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کا مجھے کوئی صلہ دینا ہے، کس کی کسی خدمت کا معاوضہ دینا ہے. 12 ایسا ہوتا ہے سارے بچے چھوڑ کر دنیا جہان میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایک بیٹی یا بیٹا اپنا مستقبل بھی قربان کر کے ماں باپ کے پاس رہ جاتے ہیں. تو کیا وہ کسی صلے کا مستحق نہیں ہے؟ پہلا کام یہ ہے. یہ بہت سے جو سوالات میراث کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ ذرا سورہ نساء میں 11-12 آیت نکال کے دیکھیے، اس میں ایک ایک چیز سے پہلے کہا ہے من بعد وصیہ. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری وصیت کے بعد، پہلے نہیں. پہلے تمہارا کام ہے کہ اپنے حالات دیکھو. تو آپ کی بیوی کو اگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بیوی کل شادی کر لے گی، آپ کے علم میں ہے نا سیدنا صدیق 60 سال سے زیادہ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کی اہلیہ نے صرف عدت کے ایام ہی گزرنے کا انتظار کیا تھا، اس کے بعد انہیں شادی کر لی. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی گود میں ایک بچہ بھی تھا اور شادی حضرت علی سے کی تھی. یہ بچہ محمد بن ابو بکر ہے. یہ 1.5 سال کے تھے جب ان کے گھر میں چلے گئے، انہی کے گھر میں پرورش پائی ہے انہوں نے. تو عرب معاشرہ ایسا تھا. ہمارے ہاں یعنی اندازہ کیجئے نا کہ اس عمر میں شوہر رخصت ہو جائے تو کیا عورت شادی کرتی؟ 18-20 سال کی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے، نہیں کی. تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا وہ کہاں جائے گی، کیا اس کے والدین ہیں، کیا اس کو کچھ سنبھالنے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان ساری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا آپ؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے. پاکستان میں بل جو ہے، میں پاکستان کی بات نہیں ابھی کر رہا، تو آپ بحرین میں رہیے. بہت معذرت کے ساتھ میں اسلام کا نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی شریعہ لا جی وہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے.
उसका how can you go around that situation? وہ چلا جاؤں گا میں، لیکن پہلے اسلام بتا لوں. جہاں جہاں آپ لے جانا چاہتی ہیں میں وہاں بھی چلا جاؤں گا، لیکن پہلے اسلام سن لیجیے. تو اسلام میں یہ تو قرآن مجید میں آپ نکال کے دیکھیے، کوئی سادہ ترجمہ نکال لیجیے. ایک ایک حصے کو بیان کرنے سے پہلے کہ من بعد وصیہ، من بعد وصیہ، یعنی یہ میرا حصہ بعد میں سننا، پہلے وصیت کرو. تو وہ کیوں نہیں کی گئی؟ سوال یہ آگے اپنے حالات کے لحاظ سے آپ سارے آپ کو معلوم ہے کہ بیگم صاحبہ تو صرف سانس کے آخری مرحلے کا انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے تو نئے رشتے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے. تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ ہر معاشرے کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑے آدمی کی مثال دی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں تھا ان کی سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں تو تانوں سے ویسے ہی خاتمہ ہو جاتا ان کا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا ہے، کل شوہر دنیا سے رخصت ہوا ہے اور 4 مہینے 10 دن بھی پورے ہونے دیے ہیں بمشکل. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہماری ماں کی کیا ہیں، ہماری سوسائٹی میں باپ کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، بچوں کے کیا مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے وصیت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہ کوئی ضرورت تھی، نہ تمہاری کوئی خدمت کا معاملہ تھا، نہ تمہیں کوئی ترجیح قائم کرنی تھی، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تم نے وصیت نہیں کی، چھوڑ گئے ہو، تو اب اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا کہ پوٹینشل نفع کی کیا تقسیم بنتی ہے. تو میراث کا قانون اس پر مبنی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا باقاعدہ کہ یہ کس اصول پر مبنی ہے. اس میں کوئی مرد عورت کا فرق نہیں ہے. ذرا دیکھیے، سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ماں اور باپ کا حصہ کیا ہوگا، 1/6 1/6. تو یہ کوئی جینڈر کا مسئلہ ہی نہیں. لڑکوں کا حصہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر والدین کی ذمہ داری ڈالی گئی. ان کو اپنے گھر لانا ہے، ان کو ان کے بڑھاپے میں سہارا بننا ہے. یہ پوٹینشل فیصلہ ہے. اگر آپ کا فیصلہ مختلف تھا تو آپ وصیت کر لیتے. اور وصیت تو جیسے پاکستان میں پہلے اسلام پر آپ سوال کر لیں. پاکستان اور بحرین میں تھوڑی دیر بعد میں چلے جائیں گے. تو آپ اگر قرآن کے قانون کو دیکھیں تو انتہائی جسٹس پر مبنی اور تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے کہ جو ضرورتیں آپ کی تھیں، جو آپ کے حالات تھے، ان کو سامنے رکھ کر اگر ماں کی کوئی ضرورت تھی، بیوی کی کوئی ضرورت تھی، بیٹی کی کوئی ضرورت تھی، بیٹے کی کوئی ضرورت تھی، آپ وصیت کریں، بتائیں اور سارا مال دے دیں اگر آپ مطمئن ہیں. کوئی لمٹ نہیں، سارا مال دے دیں. ہو سکتا ہے ایک معذور بچہ ہے، میں یہ محسوس کروں کہ میرا ایک معذور بیٹا ہے اور باقی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، میرے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے لیے رہنے چاہیے تاکہ اس کی خبر گیری ہو سکے. اس کا تعلق حالات سے ہے، اس پر کوئی پابندی لگائی نہیں جا سکتی، نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی الفاظ ہے من بعد وصیہ، تمہاری جو بھی کوئی وصیت ہے اس کے بعد میرا قانون ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو اب نہ ضرورت کو دیکھے گا، کیونکہ ہر معاملے میں تو آپ کو پتہ تھا نا، انہوں نے پوٹینشل دیکھا ہے. ماں باپ سے ایک ہی جیسا نفع پہنچتا ہے، دونوں کا حصہ برابر ہے. اولاد میں یہ فرق قدرت کا قائم کردہ ہے، سوائے اس کے کہ آپ دنیا ہی تبدیل کر دیں. ذمہ داری بہرحال مردوں کے اوپر آتی ہے، ان کے حصے میں فرق کر دیا گیا. اسی طرح کا معاملہ مرد و عورت یعنی بیوی اور شوہر کا ہے. بیویاں اب کہیں آ کے باقاعدہ معاشی جدوجہد کرنے لگی ہیں، ورنہ تو ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ان کی کفالت کی رہی ہے اور اسی اصول پر نکاح ہوتا ہے. تو شوہر کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. یہ بڑا سادہ اصول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے جسٹس پر فیصلہ کیا، پوٹینشل. البتہ عملی طور پر اگر کوئی فرق تھا تو پہلے وصیت کر دیتے تھے. یہ ہے سر، بڑی کامن سینس کی بات ہے. آخری درجے میں آپ کا پورا دین جو ہے وہ تو عدل کا، انصاف کا اور عقل کا شاہکار ہے. اب ان کے بحرین اور پاکستان کے سوالوں کا جواب بھی دے دوں. انفیکٹ پاکستان، بحرین، اس کے علاوہ تمام مسلم ملک میں ولز نارملی نہیں ایکسیپٹڈ ہوتے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ہمارے عام طور پر جو علماء ہیں انہوں نے اس قانون کو کیسے سمجھا ہے. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے سمجھا انہوں نے. پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ وصیت کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کا وارث بن سکتا تھا. پہلی بات یہ کی انہوں نے.
یعنی آگے اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کن کے مقرر کیے ہیں؟ والدین کے کیے ہیں، اولاد کے کیے ہیں، اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں کے کیے ہیں، یہ ہے نا بنیادی طور پر. تو ان کے حق میں آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بالکل غلط فہمی تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ فیصلہ خود قرآن کے خلاف ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ اس میں کس طرح قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوئی. دوسرا کارنامہ کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر دیا کہ 1/3 میں صرف وصیت ہو سکتی. پوچھیے کہ کیوں آپ نے پابندی لگی؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں لگا رہے. وہ تو کہتے ہیں جو بھی وصیت تم نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا. اب وہ نکالیے آپ کہ وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. ایک صحابی ذاتی مشورہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے سارا اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا بھائی اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا پھر آدھا دے دوں. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ، اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر 1/3. آپ نے فرمایا 1/3 کافی. اب مجھے بتائیے کہ اس کی بنیاد پر وہ رائے قائم کی جا سکتی؟ نہ اس گفتگو کا کوئی تعلق ہے اس سے، نہ وہ اس قانون کے بارے پہ ہے. وہ ایک شخص نے اپنے ذاتی معاملے میں کہ میں خدا کی راہ میں، ابھی آپ میں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اللہ کا میرے پاس دیا بہت کچھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے غریبوں کے لیے ایک ہسپتال بنا دوں، تو میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ بھئی اپنے وارثوں کا خیال رکھیے گا. بہت زیادہ آپ نیکی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کام کریں گے تو کل وہ انتظار میں بیٹھ. آپ مجھے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے تمام ورثاء جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ امیر کبیر ہیں، بچے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ پھر اچھا اللہ کی راہ میں دے دے سارا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ 2 غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی ہوئیں. اس کے بعد انہی کی بنیاد پر ہمارے یہاں قانون بنا دیے گئے ہیں، وہ بحرین میں ہوں یا یہ وہی معاملہ ہے جو ابھی سود کے معاملے میں نے عرض کیا تھا. تو غام صاحب اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذہب کو سمجھنے کا کام اور اس کا اطلاق جس کو یہ فقہ کہتے ہیں ہم، اگر اس میں اتنی بڑی غلطی ہے کہ پاکستان ہو گیا یا بحرین ہو گیا یا زیادہ تر کہہ لیں میری نالج میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس میں اس مسئلے کو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اس کو صحیح طرح سمجھ کے اطلاق کیا گیا ہو، تو پھر تو اگر مجھے اب اس خدا کے دیے ہوئے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے رہنا ہے تو پھر تو مجھے کسی نان مسلم ملک میں ہی جا کے رہنا پڑے گا جہاں پہ میری مل جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو اب آپ فیصلہ کریں کہاں رہنا ہے. صرف بیٹیاں ہیں اور انہوں نے نہیں ول بنائی اور اچانک سب جاتے ہیں دنیا میں، تو پھر اس equal rights basically equal rights یہ women's rights and equal rights. ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے like crash ہوا. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں ول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں ان میں سے کون کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ول کر دی. پوچھیں ذرا، ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. نہیں ہم کر رہے ہیں. آپ کو ہر حال میں جس وقت آپ شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنی وصیت لکھوانی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو حق ہے اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہوگی تو جیسے جیسے حالات ہوں آپ اس میں کر کے چلے جائیں. اب تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے. باقی جو ملکوں نے مسئلے پیدا کر دیے ہیں مختلف جگہوں پر وہ ہیں، ان سے نمٹنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر امریکہ میں جو قانون بنایا گیا ہے یا بعض اور مغربی ملکوں میں کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں گے خواہ مرد کمائے یا عورت، اس کا میاں یا میاں نے کمایا ہے تو اس کی بیوی آدھے کی حقدار بن جائے گی، خود بخود بن جاتی ہے. یہ قانون بھی بالکل ہی بیمانی قانون ہے لیکن ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا. ملکوں کے قانون جب بن جاتے ہیں تو ان کو پھر تبدیل کرانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جد و جہد ہمیشہ علم سے کی جاتی ہے، ریزننگ سے کی جاتی ہے. تو یہی کام میں نے کیا. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں وکلاء
قاضی حضرات جن کو آپ جج کہتے ہیں، اچھے دانشوروں کی بہت بڑی تعداد میں نے جو کرٹیسزم کیا ہے پچھلے 50 سال میں اتفاق کر رہی ہے. ایک وقت آئے گا تبدیل ہو جائے. اگر فیملی ممبرز آپس میں اگری کر کے اور وہ بل کو ایکسیکیوٹ کریں کہ گفٹ کر دیں، جو بھی سولوشن ہے، تو وہ اسلام کے حساب سے جی بالکل بالکل جائے. وہ تو ان ملکوں کے قانون بھی مانتے ہیں. لہذا اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انظر صاحب کسی غیر اسلامی ملک میں جانے کے بجائے اپنے وارثوں کو آمادہ کریں کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی all over the Islamic world in such different countries have properties community acceptance. نہیں یہ جو آپس کا معاہدہ ہے وارثوں کا، وہ ہر جگہ ایکسیپٹیبل، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ کیسے اسٹیٹ کیسے مداخلت کرتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے سب وارثوں نے مل کے طے کر لیا ہے، جو بھی آپس میں طے کر لیا ہے، اور ان میں سے کوئی عدالت میں نہیں گیا، تو کوئی قانون آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. یہ جس وقت کوئی چلا جاتا ہے اور جا کر وہ مطالبہ کرتا ہے، قانون اس کے بعد کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ کسی if somebody made issue کہ بیٹیاں ہیں، دو ہیں تین، انتقال ہو جاتا ہے، انہیں وصیت نہیں کی، تو اس کے جو بھائی ہیں they get a part of this inheritance. بیٹی کا حصہ جو ہے بیٹیوں کا وہ بہت بڑا رہتا ہے. یہ تھوڑا نہیں رہتا، 2/3 بیٹیوں کو چلا جائے گا، خود بخود چلا جائے گا. 1/3 کے بارے میں آپ خود سوچئے کہ اگر ایک آدمی ایک قبائلی سوسائٹی کے اندر رہ رہا تھا اور وہاں اگر اس کے بیٹے نہیں تھے تو بہن بھائیوں ہی نے آ کر اس کو سنبھالنا تھا، تو ان کے لیے 1/3 حصے کی گنجائش نکال دی گئی. تو اگر آپ کا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، وہاں یہ صورت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وصیت کرتے اس 1/3 کے بارے میں اور کہہ دیتے کہ یہ بھی میری بیٹیوں کو دے دیا جائے. یعنی جو آپ کے کرنے کا کام ہے، کوئی وجہ تھی کہ وہ آپ پر چھوڑا گیا تھا، وہ ہم نہیں کرتے. تو اس میں اب مذہب کیا کرے؟ یہ قانون اصل میں خدا کے فیصلے اور بندوں کے عمل دونوں سے مل کے بنا ہوا ہے. اس میں جب ایک فریق اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے اور عقلی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے. قاملی صاحب اسی طرح ایک آپ نے یہاں پہ وراثت کی بات کی سورہ نساء کے اندر، آگے چل کے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ تم گواہ کر دو، اور پھر بعد میں گواہ کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اسے لگے کہ انصاف نہیں ہے تو وہ یہ سورہ نساء میں نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی یہ قانون نازل ہی نہیں ہوا، یہ قانون تو سورہ نساء میں ہے، وہ بقرہ میں ہے. چلا گیا دنیا سے اور اس نے بتا دیا کہ میری یہ وصیت ہے. بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ اس میں کوئی بے انصافی کر دی ہے اس نے. یہ تو ہو سکتا ہے نا، اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے یعنی بیوی کے ساتھ لڑا ہوا تھا، نتیجے کے طور پر اس کو بالکل ہی محروم کر دیا. اور بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں. کسی بچے سے ناراض تھا، کتنے ہیں والدین ایسا کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ان وارثوں کو بھی بٹھا لیا جائے اور باقی بھی لوگ خاندان کے مداخلت کریں اور اصلاح کرا دیں معاملے کی. یعنی سب کو توجہ دلائیں کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے ایک بے انصافی کی بات کر دی ہے، تو اس کی اصلاح. یہی میں نے کہا ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے اس موقع کے اوپر طے کر لیں کہ ہمیں معاملہ ایسے کرنا ہے. اس کے اندر نہ مذہب کو کوئی اعتراض ہے، نہ قانون کو کوئی اعتراض ہے، مسئلہ ختم ہو جائے.